हाफिज टीवी को देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रसूल ने जब मुशरिकीन मक्का को इस्लाम की दावत दी तो कुर्बे क़यामत का हाल बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह एक बार फिर से तुम्हें क़यामत के रोज़ कब्रों से ज़िंदा करेगा और दुनिया के तमाम लोग इसके सामने पेश होंगे। लेकिन काफिरों ने मजाक उड़ाया कि क्या तुम्हारा रब सीधा हो जाने वाली हड्डियों को फिर से कब्रों से ज़िंदा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक बार पैदा करने पर कादिर है वो दोबारा भी तुम्हारी हड्डियों को इकट्ठा करके जिंदा करेगा और सब के सब लोग उसके हजूर पेश किए जाएंगे। तो एक वक्त मुअय्यन पर इसका खात्मा भी लिख दिया और आज 1400 साल के बाद साइंस भी ये कहती है हमारी ये कायनात एक धमाके से फटकर बनी, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। हमारी ये कायनात उस वक्त से मुसलसल फैल रही है, जैसे फर्ज करें कि गुब्बारे के अंदर मुसलसल हवा बढ़ते जाएं, यानी उसे फैलाते जाएं, तो वो एक हद के बाद वो जाकर फट जाएगा। इसी तरह से इस कायनात ने भी एक हद के फैलाव के बाद वापसी का सफर शुरू करना है और फिर हर चीज वैसे ही एक नुक्ते या नथिंग पॉइंट के अंदर फिर से समा जाएगी जैसे इसका आगाज हुआ। क़यामत का ये मंजर कैसा होगा, ये समझने के लिए इतना ही काफी है कि हाल ही में साइंटिस्ट को ज़ेरे समुंदर यानी दुनिया के सबसे बड़े समुंदर बहरे अल काहिल के नीचे एक ऐसा आतिशफशां पहाड़ मिला है जो पिछले 150 मिलियन सालों से अब तक सो रहा है। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिशफशां पहाड़ है, सिर्फ जमीन का नहीं, और ये अकेला पूरी इंसानियत को सफाई हस्ती से मिटाने की सलाहियत रखता है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर खड़े हैं कि कब कायनात के खात्मे या क़यामत का हुक्म मिले और वो सूर फूंकें। और जब अल्लाह का हुक्म मिलेगा तो अपने हाथ में मौजूद उस ट्रम्पेट को एक बार बजाएंगे, जिसके बाद दुनिया के तमाम इंसान मर जाएंगे, हर चीज़ फना हो जाएगी। इसके बाद वो इसे दोबारा बजाएंगे, जिसके बाद लोग फिर से जिंदा होंगे, अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे और यहाँ वहाँ देखेंगे। वो देखेंगे कि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, ज़मीन बिल्कुल हमवार हो गई है, इस पर कोई पहाड़ कोई समुंदर मौजूद नहीं है। और ऐसा इसलिए कि अल्लाह पाक इस ज़मीन को बिल्कुल हमवार कर देंगे। जो अभी आखिरी इंसान इस दुनिया में आया वो अल्लाह ताला के हुजूर एक ही लाइन में खड़ा हो सके। लोग नंगे पांव नंगे बदन अफरा तफरी के आलम में होंगे। अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, लोग ऐसी ही हालत में नंगे बदन होंगे जैसे वो पैदा हुए थे। लेकिन फिर भी इस हालत के अंदर भी किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि हर एक को बस अपनी फिक्र होगी। कुछ लोग कब्रों से अंधेरे के साथ निकलेंगे, जबकि कुछ के साथ रोशनी या नूर होगा, जो कि इनका ईमान होगा। ये लोग इस रोशनी के जरिए जन्नत के अंदर जाने का रास्ता तलाश करते जाएंगे, क्योंकि कब्रों से उठने के बाद जन्नत तक जाने का रास्ता अंधेरे से भरा होगा। जबकि जिन लोगों के ईमाल बुरे होंगे या वो जहन्नमी होंगे, उनके पास ये रोशनी बिल्कुल नहीं होगी और वो इन ईमान वाले लोगों का पीछा करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से वो भी इनको फॉलो करते हुए अमाल की जगह पर और फिर जन्नत में पहुंच सके। लेकिन कोई एक भी शख्स किसी दूसरे की मदद नहीं करेगा। जबकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कब्रों से उठेंगे, उनके पास ना तो रोशनी होगी और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनके रास्ते के अंदर एक बड़ी दीवार डाल दी जाएगी और ये यहीं कैद होकर रह जाएंगे और इन्हें हिसाब किताब से पहले। और ये लोग होंगे मुनाफिकीन, जो ज़ाहरी तौर पर कुछ और थे लेकिन इनके दिल के अंदर कुछ और था। जबकि कुछ लोग चाहने के बावजूद भी अपनी कब्रों से नहीं उठ पाएंगे, इनके पेट भर जाएंगे और जब वो उठने की कोशिश करेंगे तो फिर औंधे मुंह गिर जाएंगे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे और हराम का माल खाने के आदी थे। ये लोग घुटनों के बल घसीटते हुए मैशर के मैदान की तरफ बढ़ेंगे, जबकि कुछ लोगों को छोटे बच्चे धक्का देकर आगे बढ़ा रहे होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनका इन लोगों ने दुनिया के अंदर नाहक माल खाया था या इन पर कब्जा किया था, और ये तो अल्लाह के इंसाफ से पहले इन लोगों का मामला है। अभी इनके माल की सजा तो इनको मिलनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मुतल्लिक फरमाया कि सूरज इंसानों के लिए इस कदर सवा नेज़े पर आ जाएगा, यानी सिर्फ 1 मील की ऊंचाई पर होगा, कि इंसान आग की शिद्दत से तड़पने लगेंगे। इनका पसीना बहेगा, लेकिन कुछ का इतना बहेगा कि वो घुटनों तक पहुंच जाएगा, कुछ का कमर तक, कुछ का कंधों तक, जबकि कुछ अपने गुनाहों की शिद्दत के सबब अपने ही पसीने में डूब जाएंगे। ये दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा। लोग एक दूसरे से कहेंगे कि क्या तुमने हमारा हाल नहीं देखा, हम किस कदर मुश्किल में फंस चुके हैं और आज अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं है। किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जो हमारे लिए अल्लाह से रहम की सिफारिश कर सके। ये गुनाहगार लोग मिलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और इन्हें कहेंगे, ए आदम, आप हमारे बाप हैं, आप वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, आप हमारी शफाअत करें।
کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ مشکل آسان کر دیں اور جلد ہی حساب کتاب کا عمل شروع کریں، کیونکہ ہم شروع کی سختی اور شدت مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں پہلے ہی اللہ کے حکم کی نافرما برداری کر چکا ہوں، جب میں نے جنت کے ایک ایسے درخت کا پھل کھایا جسے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ تم لوگ ایسا کرو، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے نوح، آپ اللہ کے حکم کو 950 سال تک انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ آپ ہماری حالت جانتے ہیں کہ ہم کس قدر مشکل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ قیامت کا حساب کتاب جلد شروع کریں۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ہی لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ آج میں کیسے اللہ کے سامنے ان کی معافی کی درخواست کروں؟ تم ایسا کرو، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے دوست ہیں اور یقیناً تمہاری بات سنیں گے۔ تو وہ مل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے اے ابراہیم، ہماری شفاعت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ یہ سبھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جانتے ہیں کہ وہ سفارش نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ایک ایک کر کے رسولوں کے پاس بھیجنے کا مقصد یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی، آخر الزمان انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس روز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور وہ کیوں انسانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ آخر کار یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں، آپ خاتم النبی ہیں، آپ ہماری سفارش کریں، کیونکہ اللہ پاک آپ کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے بے شک میں ہی ہوں، بے شک میں ہی ہوں جو سفارش کروں گا۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اپنی امت کی معافی کے لیے دعا کروں گا۔ میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف نہ کر دیں۔ آپ ایک لمبا سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے او محمد، سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ، کہو کیا مانگتے ہو، سب کچھ ملے گا، حتیٰ کہ شفاعت بھی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ، میری امت، میری امت، اے اللہ حساب کتاب کا عمل جلد شروع کروا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور اسی وقت آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہوں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے حساب کا عمل شروع ہوگا۔ یہ فرشتے قطار در قطار، گروپ در گروپ زمین پر اتریں گے، جن کے ہاتھوں کے اندر انسانوں کے اعمال کی کتابیں ہوں گی۔ لوگ قطار در قطار کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کتابوں کے اندر انسان کے اعمال کا ایک لفظ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اس کے شعلے آسمان کو چھوتے ہوں گے، اسے 70,000 زنجیروں نے جکڑ کر کنٹرول کیا ہوگا اور ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ یہ انسانوں کو دیکھ کر غصیلے انداز میں ان کو خود میں سما جانے کے لیے بہت بے قرار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جہنم کا حصہ الگ کر لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ جہنم کا حصہ کیا ہے یا رب؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے وہ لوگ جو 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں۔ منافقین اور کافروں کو ایک جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ڈالا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے باہر کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے، جبکہ مسلمان امت اپنے گناہوں کا حساب دے کر اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت کے اندر بھیجے جائیں گے۔ دوستو، جنت 7ویں آسمان پر 7 آسمانوں سے جدا ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، کیونکہ 7 آسمانوں کو قیامت کے روز فنا ہونا ہے، جبکہ جنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس، جو کہ سب سے اونچے لیول کے جنتیوں کو دیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر جنتی لوگوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ جنت کے 8 بڑے دروازے ہیں، ہر جنتی کو نام لے کر پکارا جائے گا، جبکہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اجازت ہوگی کہ وہ جس راستے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ جنتی لوگوں کو فرشتے سلام کریں گے، انہیں مبارکباد دیں گے۔ جنت کے اندر آپ کے جنتی رشتہ دار اور خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو ملیں گے اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور مبارکباد دیں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں، اور ہر ایک شخص کو جنت اور جہنم میں پہنچنے کے لیے اس پر سے گزرنا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ یہ پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ یہ اندھیرے میں ہوگا،
اس کے اوپر کانٹے ہوں گے، اس کے نیچے جہنم ہوگی، یعنی یہ جہنم کے اوپر موجود ہوگا، اور ہر شخص کو اسی کے اوپر سے گزر کر جنت کے دروازے تک جانا ہوگا۔ جو لوگ گناہ گار ہوں گے وہ اس کے کانٹوں سے بھی زخمی ہوں گے، ان کو اندھیرے میں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ اس پل صراط پر کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ جبکہ جن لوگوں کے گناہ بھاری ہوں گے ان کے گناہ ان کی پیٹھ پر لاد دیے جائیں گے، اور وہ ان گناہوں کے سبب آہستہ آہستہ چل کر پل صراط سے گزریں گے۔ جس کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اس کو چلنے کے اندر اتنی ہی مشکل ہوگی، اور وہ اتنا ہی زخمی ہوگا۔ یہاں پر بھی لوگ ایک دوسرے کو ملیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا، پھر چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، فیملی ممبر ہوں، یا ایون کے ماں باپ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے یعنی کہ پل صراط کی دوسری طرف موجود ہوں گے، اور آپ دعا کریں گے یا ربی سلم یا ربی سلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن قیامت کے دن 3 ایسے مقام ہوں گے جہاں پر وہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے، کیونکہ اس موقع پر سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اور وہ 3 مقام یہ ہیں: جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور جب پل صراط پر ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو پل صراط کو کراس کر سکیں اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو سکیں، اور ہمیں طاقت دے کہ ہم نیک اعمال کر سکیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں اس سے پہلے کہ ہم پر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک اینڈ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل حافظ ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔